ایک بڑا عالم مناظر فاضل دیوبند علامہ محمد اسماعیل دیوبندی مبلغ اعظم کو پکڑ کے لائے، اور پھر ادھر مناظرہ سعید آباد میں ہوا، ڈی سی سے پرمٹ لی گئی، تقریباً 50 فوجی سپاہی موجود تھے، ہم نے مناظرہ ان کا ہمارا شروع ہو گیا۔ موضوع کیا تھا کہ علی علیہ السلام انہوں کا بلا فصل امام ثابت کرنا تھا، اور ہمیں جناب حضرت ابو بکر صدیق کو بلا فصل ثابت کرنا تھا۔ کیا ہوا؟ پہلے موضوع میں مجھے کہا کہ مثبت آپ ہیں، جی میں مثبت میں ہوں، تو میں نے حدیث پڑھی سب سے پہلے مستدرک حاکم سے، جناب حضرت اوس بن مالک صحابی سے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحلفون من بعدی یکونون خلفائی اولہم ابو بکر الصدیق ثم عمر بن الخطاب ثم علی بن ابی طالب عثمان بن عفان ثم علی بن ابی طالب۔ تو مجھے کہا کہ آپ اس کتاب کی سند ثابت کریں۔ جب میں نے کتاب کو دیکھا اور علم رجال میں مراجعت کی، تو امام ذہبی لکھتے ہیں کہ والحدیث موضوع، یہ حدیث من گھڑت اور جعلی ہے۔ تو میں خاموش ہو گیا۔ مجھے کہا کہ آپ اپنے امام، مجھے کہا گیا کہ آپ حضرت ابابکر کا نام قرآن پاک میں دکھائیں گے؟ میں تو عاشق تھا، میں نے کہا بالکل میں قرآن پاک میں دکھا سکتا ہوں۔ تو قرآن پاک مجھے دیا گیا ایک نسخہ مبارکہ، تو میں نے اس نسخے کو ادھر ادھر کھولا، مگر کیا حضرت ابو بکر صدیق کا شان اور کیا قرآن پاک کا مکان مجھے نہیں مل سکا۔ پھر علامہ صاحب نے کہا، محمد اسماعیل دیوبند شیعہ مناظر نے، کہ اے علامہ عبداللہ جروار اب ہماری باری آ رہی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا میں قرآن سے پڑھتا ہوں، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ اللہ تو قرآن میں فرمایا کہ 1.25 انبیاء کا ترجمان میں نے علی بن ابی طالب علیہ السلام کو مقرر کیا ہے۔ تو میں خاموش ہو گیا۔ چڑھ کے میدان پر میں نے اعلان کر دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔